إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربي زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दो सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा तिलावत की गई।
اسی آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی. جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں، اعمال میں، اسماء و صفات میں اس کے مثل کسی کو پیش نہیں کرنا ہے. لیس کمثلہ شیء کا فائدہ اس کے تمام چیزوں پر نافذ کیا جائے گا. اس بات کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اور ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود ہم اور آپ جب اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہر طرف ہمیں اور آپ کو توحید کو چھوڑ کر کوئی اور چیز نظر آتی ہے. اللہ کی وحدانیت کا قائل مسلمان، اللہ کو ایک جاننے والا مسلمان، اس کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج کئی ایک کے جھنڈ میں لگا ہوا ہے، کئی ایک کے چنگل میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں. ہر طرف آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کس طریقے سے شرک کا بازار لوگوں نے بھرم کر رکھا ہے، جبکہ اس کائنات کی سچائی ہی توحید تھی. اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد جس انسان کو اس دنیا کو بچانے کے لیے بھیجا گیا، وہ نبی بھی توحید کا علمبردار تھا. اللہ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا. سب کی زندگی کا ایک مشن، سب کو بھیجنے کا ایک طریقہ کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا خالق کون، ان کا مالک کون ہے. سارے طریقے ہمیں اور آپ کو بتلا دیے گئے. ہم اور آپ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور آپ کے اندر، ہمارے اور آپ کی جڑوں کے اندر جس طرح توحید سمانا چاہیے تھا، جس طرح اللہ کی وحدانیت سمانی چاہیے تھی، اس طرح نہیں آیا. بلکہ ہمارا ایمان متزلزل ہے، ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے. ہمارا ایمان جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے پھسل جاتا ہے. جبکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اسی توحید کی بقا کے لیے، اسی توحید کی حفاظت کے لیے انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا، ان کے بدن پر آرے چلا دیے گئے. آج ہمیں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا اپنا فائدہ نظر آتا ہے، ہم اور آپ وہ سب کر بیٹھتے جو نہیں کرنا ہے. اسی توحید کی بقا کے لیے انبیاء کرام کو کاٹا گیا ہے، انبیاء کرام کے بدن کے جو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لوہے کی آریوں سے ان کو کاٹا گیا ہے. دور مت جاؤ، خود امام کائنات علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، کس طرح آپ کو ستایا گیا، کس طرح آپ کو مارا گیا، کس طرح آپ کے راستے روکے گئے، کس طرح آپ کے راشن اور کھانے پینے کو روکا گیا. عجیب تو یہ ہے، تعجب کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو توحید کی دعوت دیتا تھا اسی کو اس کی بستی سے نکالا ہو گیا،
اسی کو اس کی بستی میں رہنا دور کر دیا گیا. ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. کس کس انداز سے ان کو تکلیفیں دی گئی اسی توحید کی حفاظت کے لیے. کس کس انداز سے ان کو ستایا گیا, گھر سے نکالا گیا, مال سے بے دخل کیا گیا, بیوی چھین لی گئے, اولاد چھین لیے گئے, سب کچھ ہوا ان کے ساتھ. آپ سب کو معلوم ہے بلال حبشی کو کس طرح ستایا گیا, عثمان کو کس طرح ستایا گیا, خباب بن عرب کو کس طرح ستایا گیا, سب کو معلوم ہے ساری چیزیں. لیکن ان کی زندگی کے اندر استقامت کا جو جذبہ تھا, بس کہ اللہ ایک ہے, دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. جو جذبہ ان کے اندر تھا وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ربیع بن عامر کو ہم اور آپ جانتے ہیں, رستم کے سامنے پہنچتے ہیں, وہ کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد الى عبادت اللہ. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آئے ہیں اس لیے, ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے, ہمارے دنیا میں برپا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف لایا جائے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, لوگوں کو دنیا کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے امن و سلامتی میں لایا جائے, اسلام کی شیتل چھایا میں لایا جائے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل شرک کا رد کرتے ہوئے, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا, اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کے گھر کا چکر نہیں لگایا, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان سے اپنی حاجت کو پوری کرانے کے لیے نہیں گئے. اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ایسے لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. لہٰذا پتا چلا کہ توحید جو ہے, اللہ پر ایمان جو ہے, اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو وہ کبھی دہشت گرد ہو سکتا. اس کی زندگی سراپا امن ہونی چاہیے, امن نہیں ہے اس کا توحید مکمل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں, لیکن ان کے ایمان کے اندر خلل ہے. اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو اپنا سیوا بنا لیا, شرک کو اپنی زندگی کا جز اور حصہ بنا لیا. جب تک اسے نہیں کریں گے نہیں پورا کیا جائے گا. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت, حضرت سعد ہم اور آپ جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو کیا کروں گا اس کا, اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا تو میں اس کی گردن کو مار دوں گا, اس کی کوئی معافی قبول نہیں کی جائے گی. یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت السعد, تم لوگ سعد کے غیرت پر تعجب کرتے ہو,
وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں 7 سے زیادہ غیرت مند ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند۔ اس پوری حدیث کے اندر توحید اور شرک کا سین اور کاف نہیں آیا ہوگا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر قربان جاؤ، انہوں نے کتاب التوحید کے اندر اس روایت کو لایا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک انسان جب اپنی زندگی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جب کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو کیوں شریک کرے گا؟ کیا اللہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زانیوں کو اور مشرکوں کو قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف چلا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیوں کو اور مشرکوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ ایک اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں اور جاتی ہے، اور دوسرا اپنے رب کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے۔ دونوں مماثلت ہے، یہ نہ کہ حکم میں برابر، حکم میں الگ ہے، لیکن عمل میں دونوں کی مماثلت ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ قرآن و سنت کا جائزہ لیتے ہیں، میں نے بتایا آپ لوگوں کو مکمل شرک کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں بتائی تھی تاکہ کرنا، لیکن ضرورت پڑی اس چیز کی کہ آج آپ کے سامنے بتایا جائے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ کس حد تک شرک و بدعت کی ضلالت و گمراہی میں جا رہا ہے، کس حد تک شرک و بدعت کا دلدادہ ہو رہا ہے، اور کس حد تک ہمارے اندر اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی محبت پیوست ہو رہی ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تدریس کی، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود کو گڑھتے اور بناتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آج اللہ کے فرمان پر عمل نہ کیا جائے، اللہ کی مسجدوں کو ویران کیا جائے، اللہ کی مساجد کی بے حرمتی کی جائے، لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لوگ اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ اگر آدمی مزار کے خلاف بول دے، جتنا کہ آدمی مزار کے خلاف اپنے جملے نکال دے، قبروں کے عبادت کے خلاف جملے نکال دے، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ قبروں کے تعلق سے ایک جملہ کہہ دیا جائے، لاٹھی چارج اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں۔ لیکن وہی اللہ کے تعلق سے جب باتیں ہوتی ہیں ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذلت و مسکنت کو نازل کر دیا
کہ جب تم میرے نہیں ہوئے تو میری رحمت بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوئی. اسی لیے ہم اور آپ پریشان ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر مصیبتیں اسی لیے کہ ہم اور آپ اللہ والے نہیں ہوئے. جب اللہ والے نہیں ہوئے تو اللہ ہمارا نہیں ہوا. اللہ جب ہمارا نہیں ہوا تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ اسی لیے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے بیٹے یاد رکھنا، پوری کائنات مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تم کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں تمہاری تقدیر میں لکھ دیا اتنا ہی فائدہ ہوگا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پوری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں اس دنیا سے ختم کرنا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے. یا بیٹا ہم اور آپ اپنے اندر بٹھائیں یا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو سکھلائیں کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. عقیدہ بٹھاؤ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے فرامین کے مطابق عمل کرو، اللہ تمہاری زندگیوں کو سنوار دے گا. لیکن نہیں کرو گے تو اللہ برباد بھی کر سکتا ہے. سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے طلب کرو. تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے کسی آدمی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں امید یہ بھی کی جا سکتی ہے، دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے. لیکن وہ اللہ جو ہماری اور آپ کے ہر ندا کو قبول کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے ہر آواز کو قبول کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے ہر سوال کو قبول کرتا ہے، اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم شرم کھا جاتے ہیں. دنیا کا معاملہ ہو بڑا غیرت مند بن جاتا ہے انسان، دنیا کے بارے میں اسے بڑی فکر ہوتی ہے. لیکن دین کا معاملہ آتا ہے کسی بھی سے کسی ایرے گہرے بچوں طرح سے نہیں کر سکتے. ایک مثال دیا جاتا ہے کہ ایک انسان جب دنیا کی چیزوں کو خریدنے جاتا ہے، ایک انسان کو کپڑے کی خریدنے کی ضرورت ہے، دکان پہ جائے گا، دسیوں کپڑے خریدے دیکھے گا، الٹ پلٹ کر دیکھے گا، کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں خراب تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں. سوچ سمجھ کر دسیوں بیسوں کپڑے نکلوا کر تب جا کے کہیں ایک کپڑا پسند کرتا ہے. وہ اپنی دنیا کے لیے اتنی تفصیل، اتنی تحقیق کی جاتی ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین کے لیے ہم اور آپ اتنی تحقیق نہیں کرتے. دین کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا ہم مان لی، حضرت نے جو کہہ دیا بھائی سوال نہیں کریں گے، حضرت جو بولیں گے صحیح بولے، حضرت فرض ہیں اوپر سے اترے ہیں، غلطی نہیں کریں گے. دین کے معاملے میں ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہے. دین جس سے چاہو اس سے لے لو، جو دے وہ لے لو، اللہ نے کہا نہیں کہا کچھ نہیں. دنیا کا معاملہ بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں. ہمارا سوچو کہ صرف کتنی خبیث چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر شرک کی جو مثالیں بیان کی ہیں،
اگر انسان ان مثالوں پر غور کرے رب کعبہ کی قسم کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا آیت نمبر 13-14 کے اندر ان تدعوهم والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، کہ دنیا والے جس کو پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، جنہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا داتا اور دستگیر سمجھتے ہیں، غوث اعظم سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے لا یملکون من قطمیر۔ یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو ہلکی سی جھلی اور پرت لگی رہتی ہے اس کی بھی قدرت ہے۔ غور کرو، اللہ نے کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو جھلی لگی ہے اس کی مثال کی دی، غور کرو اس بات پر، اس کی بھی مثال کی دی۔ مثال اس لیے دی کہ جب ایک معمولی سی چیز ہاتھ میں مسل دو تو پتہ نہیں کہاں جائے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کا۔ جب اس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تو آپ کو بیٹا اور بیٹی کہاں سے لے سکتے ہیں؟ آپ کی بلاؤں کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ آپ کی مصیبت اور پریشانیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ان تدعون لا يسمعوا دعاءکم، پکارو ان کو، اگر آپ کی دعا، آپ کی پکار نہیں سن سکتے، اگر سن لیے ولو سمعوا مستجابوا، اگر بائی چانس بفرض معلومات وہ سن لیے تو آپ کا جواب بھی، آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور ولا ينبئك مثل خبير، اور اس چیز کو اللہ خبر رکھنے کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی بتائے گا بھی نہیں کہ ان کی حقیقت اور ان کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، دنیا کے اندر جب تھا اسے پیشاب کرنے کے بعد دھلنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، 6 مہینے تک لوگ نہاتے نہیں تھے، قضاء عادت کے بعد دھلنا نصیب نہیں، قسمت میں نہیں۔ جو اپنے آپ کی سیفٹی اور حفاظت اور پاکی نہیں رکھ سکے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے لگے، لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرنے لگے، دنیا کے اندر تھے تو ایک لقمے کے محتاج تھے، مرنے کے بعد وہ لوگوں کو کھلانے لگے، لوگوں کو اولاد سے نوازنے لگے، لوگوں کی فریاد کو سننے لگے۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، کیسی بے عقلی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آدمی جب ایک کو چھوڑتا ہے، ایک معبود حقیقی کو چھوڑتا ہے تو سینکڑوں معبودان باطلہ کے جنگل میں پھنس جاتا ہے، جس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج وہی ہمارا معاملہ، ایک ایک چیز کے جیسے غیروں کے ہندو دھرم میں 33 کروڑ دیوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے بھی فلاں فلاں چیز کے دیوتا پائے گا، فلاں فلاں چیز کے بابا اور حضرت پائے جاتے ہیں۔ لڑکا یہ صاحب دیں گے، حاجت یہ پوری کریں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، کہیں کتا سا کہیں جنگلی سا، ساری چیزیں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیں روکنے کی ہمت نہیں، ہمیں سمجھانے کی جسارت نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کی گہرائی میں آپ کو بتلا چکا ہوں، لیکن ضرورت ہے پھر اسے بتلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ پر غور کرو اور قبر میں سوئے ہوئے لوگوں سے ذرا حاجت پوری کروانے سے بچو۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،
آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ جو یہ مر گئے، یہ جو بہرے لوگ ہیں، آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے. آدمی دنیا کے پہلے بہرا ہوتا ہے یا پہلے موت آتی ہے؟ پہلے اسے بہرا پن کا وہ شکار ہوتا ہے، بعد میں موت آتی ہے. لیکن یہ معاملہ عجیب ہے، پہلے موت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد بہرے پن کا تذکرہ کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لا تسمع الموتى، یہ دعویٰ ہے. ولا تسمع الصم الدعاء، یہ دلیل ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی ہے، ہٹا کھاٹا موجود، ہٹا کھٹا موجود ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، ہاتھ بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، پیر بھی ہے، پیر سے چلتا بھی ہے، دماغ بھی ہے، سوچتا اور سمجھتا بھی ہے، زبان ہے، بولتا بھی ہے، آنکھیں دیکھتا بھی ہے، سارے بات صحیح ہے، کام ہے لیکن بہرا پن ہے. اللہ نے کہا دیکھو، صرف زندگی کا اس کے جسم سے ایک حصہ میں نے چھینا، لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود آپ نہیں سنا سکتے اسے. اور جس کے سارے بات ہم نے چھین لیے، اس کو تو بدرج اولا نہیں سنا سکتا. جس کا ایک حصہ چھینا، دنیا کی ساری طاقت مل کے اسے نہیں سنا سکتی. بھلا بتاؤ، جس کے جسم کے سارے پانچ چھین لیے گئے، صرف بدن کا ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تو بدرج اولا نہیں سن سکتا ہے. ساری چیزیں ہمیں آپ کو معلوم نہیں، غور کرتے، تدبر نہیں کرتے. ذرا سی بھی پریشانی آئی، ذرا سی بھی مشکل پڑی، چلو فلانے صاحب کے یہاں، چلو فلانے صاحب کے یہاں. فلانے صاحب اتنا کرنے والے تھے تو اپنی پریشانی کو کیوں نہیں دور کر لی؟ اس کائنات کا سب سے بڑا ٹینشن، سب سے بڑی تکلیف موت ہے. اگر مرنے کے بعد ایک انسان آپ کی عادت کو پوری کرتا ہے، آپ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جب اتنی طاقت میں رکھتا تھا تو اس کو موت کیوں آئی؟ اور کیا اپنے دوسروں کی حاجت کو پوری کر رہے ہیں، آج خود لاچار ہے، خود اپنی عادت نہیں پوری کر پایا، خود اپنی مصیبتوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پایا. کیسے لوگ ہیں؟ عقل ماری گئی تو ساری چیزیں چلی گئی. سوچو ذرا، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کے اندر سارا نظام چلانے والا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کو چلانے والا ہے. اب اس کو چھوڑ کر کئی ایک کے پاس ہم کیوں جائیں؟ کیوں نہ ایک کو خوش کر دیا جائے؟ کیوں نہ ایک کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا جائے؟ کیوں نہ ایک کی بندگی میں اپنی ساری زندگی کو لگا دیا جائے؟ بتاؤ، آپ جب اپنے خادم کو اپنے برابر بٹھانا گوارا نہیں کرتے ہو، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا خادم آپ کا باس بنے، چاہتے آپ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا خادم آپ کی برابری کرے، تو اللہ چاہتے حاکمین ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑا، سب سے جدا ہے، کیا چاہے گا کہ اس کا بندہ اس کی برابری کرے؟ رزق دینا اس کا کام، موت و حیات کو دینا اس کا کام، دنیا کے اندر ایک درخت سے پتا ہلانا اس کا کام. اب الگ الگ لوگوں کے لیے حصے مقرر کر دینا. اللہ
یہ نہیں کر سکتا تو فلاں کے ذریعے کر دیا، فلاں غوث اعظم نے یہ کر دیا. کچھ نہیں کر پائے کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ ہماری اور آپ کی کجفہمی ہے، ہماری اور آپ کی گمراہی ہے. کیونکہ آپ نے جس کو چاہا پڑا کر دیا. شریعت اسلامیہ نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو کسی کے شان میں غلو کرنے سے منع کیا کہ دیکھو اگر تم نے غلو کیا، مولوی صاحب کو تم نے پیر صاحب بنا دیا تو یاد رکھنا گمراہ ہو جاؤ. آج وہی ہوا، جس کا جو مقام تھا ہم نے مقام نہ دیا بلکہ پہاڑ چڑھا کے رکھ دیا، رسول کو اللہ بنا دیا. انجام کیا ہوا اس کا؟ گمراہی کے دلدل میں چلے گئے. مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئیں گی. مصیبتیں اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو، پریشانیاں اپنی ہٹانا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ. کیونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ہمارے اوپر لوگ مصیبتیں کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں، بلک اٹھتے ہیں، احتجاج اور دھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بھلا ہمارے خلاف کون مرنے پر نکلے؟ ہمارے خلاف کون احتجاج کرے کہ ہم کو جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا، آج اسی اللہ کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں، اسی اللہ پر ظلم کرتے ہیں، اس کے حقوق کو کسی غیر کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے ہیں. ہمارے خلاف بھی دھرنے ہونے چاہیے، ہمارے خلاف احتجاج ہونے چاہیے اور ہمارے خلاف قرآن و سنت کا احتجاج ہوگا. یاد رکھنا قیامت کے لیے اللہ کے یہاں جب سوال ہوگا کون سا جواب دے. کہ دنیا کے اندر جن کے دامن کے پیچھے لٹکے ہوئے تھے، جن کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، یا آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے یا آپ کو جنت دلا دیں گے یا آپ کی بگڑی بنا دیں گے. یہی لوگ، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. ان کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، پوری زندگی ہم اور آپ نے ان کے پیچھے لگا دی، اگر بتی سلگانے میں پوری زندگی لگا دی، چادر چڑھانے میں پوری زندگی لگا دی ہم نے، ان کے نام کا نیاز اور فاتحہ میں پوری زندگی لگا دی ہم نے، ان کے لیے جھگڑے کیے، لڑائیاں کی، اپنی زمینیں وقف کی، اپنے مال کو قربان کیا ان کے لیے. انہیں کا معاملہ یہ ہوگا، آپ کے دشمن بن جائیں گے، کانوں لہم اعداء، دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین. آپ کے چادر چڑھانے کا انکار کر دیں گے، آپ کے پیسے لٹانے کا انکار کر دیں گے، آپ کے سجدے کا انکار کر دیں گے، آپ کی غیرت اور آپ کی محبت کا انکار کر دیں گے. اللہ، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے پر جانا تھا؟ ہم نے کب کہا تھا میرے قبر کو پختہ بنا لینا، آ کر اسی پر بیٹھ جانا اور یہ قاعدہ بنا لینا، اذا آیتکم الموت فعلیکم باصحاب القبور. جب مصیبتیں تھکا دے، پریشانیاں عاجز کر دے، تم پر لازم ہے کہ قبر کی طرف آ جاؤ. ہم نے کب کہا تھا کہ یہ قاعدہ بنا لو؟ ہم نے کب کہا تھا کہ یہ اصول بنا لو؟ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا اے اللہ ان کو جال دے، ڈال دے جہنم میں، جو ان کی طرف سے فرمائش اور فرمائش ہو. بولو، پوری زندگی لگا دیا ہم نے، انہیں کے شان میں غلو کرتے رہے، انہیں کے شان میں پتہ نہیں کون کون سے جملے لگاتے رہے.
کسی نے غوث اعظم بنا دیا، دستگیر بنا دیا، مشکل کشا حاجت روا بنا دیا، جو کہ ساری صفتیں اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہماری بگڑی بناتا ہے، اللہ ہی ہمیں دیتا ہے، اللہ ہی باتا ہے، اللہ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے، ساری چیزیں اللہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ جو کرتا ہے ہٹا دو، یہ کریں گے، جب یہ کریں گے تو اللہ وہاں جو کرے گا اس کا عذاب بہت برا ہوگا۔ اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے، تمام چیزیں ہمیں آپ کو معلوم نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے شرک سے دور رہنے کی خاطر قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میرے قبر کو میرے ٹھہرے کی جگہ مت بنا، عیدگاہ مت بنا دینا اسے۔ آج بتاؤ کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، روکا تھا، میرے قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میرے ٹھہرے کی جگہ مت بناؤ، آج اسی رسول کے امتیوں کی قبروں پر کیا کیا ہوتے ہیں۔ عزیزوں، آپ سے وہ قبریں بھی پناہ مانگتی ہوگی کہ کیسے لوگوں کے ذمے میری خبریں ہیں، انہیں کے قبروں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے لوگوں سے، کیا کیا کروا لیتے لوگوں سے، کون کون سی برائیاں ہو پائی جاتی ہیں۔ جبکہ قبرستان اور قبر کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو وہاں جانے کے بعد اپنی آخرت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، لیکن وہاں جس طرح عورتوں کا ہجوم لگایا، جس طرح نوجوانوں کو لگایا، جس طرح خواتین کی عزت نفس سے کھلواڑ کیا، آج وہاں جا کر صرف دنیا کی یاد آتی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ زوارات القبور من النساء کہا، عورتوں کی عورتیں جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت آپ نے فرمائی تھی۔ آج جب تک قبروں پر جا کے چادریں نہ چڑھائی جائے، نیاز اور فاتحہ کے نام پر امت کے جیبوں کو خالی نہ کیا جائے، جب تک سکون نہیں ملتا لوگوں، جب تک لوگ اپنے آپ کو سکون میں لاتے ہی نہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ غور کرو اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، دیکھو کسی کے شان میں غلو مت کرو، شان میں غلو کرو گے نوح کی قوم نے جس طرح معبودوں کو اپنے بزرگوں کے اسٹیچو اور فوٹو بنا کر عبادت کیا تھا، اسی طرح تم بھی کرو گے۔ آج کیا ہم نے، آپ نے قبر کو عیدگاہ بنانے سے روکا، ہم نے مزاریں بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد گاہ بنانے سے روکا، ہم نے خطبے کی شکل میں پتہ نہیں کیا کیا بنایا۔ آپ نے جس سے روکا ہم وہ کریں تو کیا ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے؟ مختصراً آپ کے سامنے بتا دیا جائے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو معاف کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی نہیں معاف کرنے والا، اپنے ساتھ اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا گیا کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ اور یہ بھی فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،
جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. دور کی گمراہی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ معنی بتا کے بات ختم کرتا ہوں. دور کی گمراہی کیا ہے؟ دور کی گمراہی یہاں سے اس پہاڑ کے پیچھے چلا جانا میں قطار نہیں ہو سکتا. دور ہم اور آپ نے سمجھا، دور کی گمراہی سے نہیں بولتے. دور کی گمراہی کہتے ہیں آپ میں جتنا شرک میں پڑے گا اتنا وہ توحید سے دور ہوتا جائے گا. آپ میں جتنا شرک کو کرے گا اتنا جہنم سے قریب ہوگا اور اسی کے نمت جنت سے دور ہوتا جائے گا. ضلال بعید کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جب شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنے حاجت اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب جاتا ہے، جنت سے دور ہوتا رہتا ہے. تو لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ شرک سے دور رہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا ہم اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت و بندگی کی طرف آئیں. توحید کو اپنی زندگی کا جزء فقط بنائیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتلائے کہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ شرک کی قسموں کو اور توحید کی قسموں کو مکمل طور پر وضاحت کی جائے گی. لیکن آج صرف یہ تمہیدی بات ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ آپ اور ہم شرک سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. اگر نہیں بچائے تو ہماری اور آپ کی زندگی خسارے میں ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اپنے دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.